تمام ناظرین کی خدمت میں نعیم وائز کا سلام عرض۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسیحا کے پیروکار سائنس کے سپہ سالار۔ سوری، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر اختر انجیلی، جو پیشے کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ علم الہیات میں بھی ڈاکٹر ہیں، یعنی ڈبل ڈاکٹر ہیں۔ فلپین، پاکستان اور برطانیہ سے فارغ التحصیل لندن میں بطور جی پی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی اور مصنف بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب صوفیزم اور اسلام منظر عام پر آ کر شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر پروڈنٹ انجیلی۔ آپ انگلش لٹریچر کے استاد ہیں، اس کے علاوہ علم الہیات میں ڈاکٹریٹ کی ہے، اور یہ 38 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ ان کے شاگرد پیار سے انہیں شیکسپیئر کا حافظ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ پڑھاتے ہیں تو سختی سے اپنے طلبہ کو، شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میری کلاس میں کتاب لے کر نہیں آنا۔ اور آپ بھی 2 کتابوں کے مصنف ہیں، مائنڈ یور ورڈ اور بیپٹائز ان بلڈ اینڈ فائر۔ تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پروگرام کا عنوان ہے، ٹاپک ہے ہمارا آج کا، مسیحا کے پیروکار اور سائنس کے سپہ سالار۔ تو ڈاکٹر پروڈنٹ، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ پہلے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانہ میں بہت سے ناقدین اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیحوں کا سائنس کی ترویج میں یا ایجادات میں جو آج ہم دیکھتے ہیں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ یورپ میں یہ سائنسی ترقی اس وقت شروع ہوئی جب یورپ مسیحیت سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو کیا آپ ہمیں مختصراً بتا سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کچھ اس قسم کے حوالہ جات ہیں کہ جہاں پر مسیحوں کو یہ کہا گیا ہو کہ تحقیق کرو سائنس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں؟ تو پلیز ڈاکٹر پروڈنٹ۔ شکریہ نعیم صاحب۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا سائنس کا اور مسیحیت کا جو عام تصور ہے کہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ غلط فہمی کا آغاز بہت پیچھے چلا جاتا ہے، جب گلیلیو کا چرچ کے ساتھ اختلاف ہوا تھا زمین کے سطح کے فلیٹ ہونے کے حوالے سے، یا زمین کو پوری کائنات کا مرکز سمجھنے کے حوالے سے۔ اس وقت کے پوپ نے جب گلیلیو کو طلب کیا تو وہ اس کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے جو پوزیشن اختیار کی وہ دراصل بائبل کے مطابق ہی تھی، لیکن معاملہ صرف تشریح کا تھا۔ اس کی تشریح جس طرح سے پوپ اور چرچ کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے اختلاف پیدا ہوا۔ یہ ایک بہت لمبی سیر اصل بحث اس پہ ضروری ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے ہم اسی موضوع پہ، اس ایک نقطے پہ، گلیلیو کا اور چرچ کا جو اختلاف ہوا سائنسی نقطے پہ، اس پہ مزید بعد میں کسی وقت دوبارہ بات کی جائے گی۔ لیکن آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ کیا در حقیقت اس میں کوئی اختلاف ہے، بائبل مقدس مسیحیت دراصل ہمیں کئی جگہوں پہ بائبل مقدس میں اس چیز کا ذکر آیا ہے، جس میں انسانوں کو سائنس، تحقیق، جستجو کے حوالے سے انکریجمنٹ کی گئی ہے، ان کو اس بات کی ترویج دی گئی ہے کہ وہ کائنات پہ غور و خوض کریں
اور اسی حوالے سے اسی نظریے پہ سائنس نے جتنی ترقی کی وہ دراصل اس نظریے کے ساتھ اس نقطے کو لے کر ہی وہ آگے گئے. اگر زمین کے حوالے سے دیکھا جائے کہ زمین سپیس میں کہاں ہے تو یرمیہ نبی کے صحیفے میں 31 باب میں زمین کے خلا میں معلق ہونے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اور پھر امثال کی کتاب اگر آپ لیں تو اس میں کئی حوالے ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں ہمیں علم حاصل کرنے اور کائنات کے راز جو ہیں ان کو پرکھنے کا جانچنے کا کہا گیا ہے. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں امثال کی کتاب تو اس میں بارہا سلیمان نبی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تحقیق کرے. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں امثال کی کتاب دوسرا باب جو ہے اس میں ایک آغاز ہی اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے حکمت کے انعامات. آپ اندازہ کریں کہ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب 2 باب میں لکھا ہے حکمت کے انعامات, اور یہاں لکھا ہوا ہے 6 آیت میں کیونکہ خدا حکمت بخشتا ہے, علم اور فہم اس کے منہ سے نکلتے ہیں, وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار کرتا ہے. اور اسے پیچھے اگر تیسری آیت دیکھیں لکھا ہوا ہے بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو, اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی, تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا. بلکہ ایک اور آیت بھی آپ کو معلوم ہے کہ بڑی مشہور ہے کہ حکمت کا آغاز کیا ہے؟ خداوند کا خوف. تو خداوند کا خوف کہاں سے ملتا ہے؟ بائبل مقدس سے, وہیں سے پھر حکمت کا آغاز بھی ہوتا ہے. بائبل مقدس میں بے شمار حوالے ہیں جہاں انسان کو ترویج دی گئی ہے, اس کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ کائنات پہ غور کرے. داؤد نبی لکھتے ہیں زبور میں کہ جب میں چاند اور ستاروں پہ غور کرتا ہوں تو پھر بنی انسان کیا ہے کہ تو اس کی طرف دھیان دے. تو وہ بھی چاند اور ستاروں پہ غور کرتے ہیں. بلکہ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ایک کو نام دے رکھا ہے اور اس کے نام کو وہ جانتا ہے, اور بے شمار ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ سائنس آج تک یہ نہیں اندازہ کر سکی کہ ستارے کتنے ہیں. کہتے ہیں کہ کھلی آنکھ ایک وقت میں 3000 ستارے گن سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا ڈاکٹر پروڈن, آپ نے شکریہ, آپ نے بتایا ہمیں کلام مقدس کے حوالے سے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ایک علیحدہ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے بارے میں مزید جانا جا سکے اور تفصیل سے جانا جا سکے. تو یقیناً ہم اگر موقع ملا تو ہم ایک علیحدہ سے اس بارے میں ہم پروگرام کریں گے. تو میں ڈاکٹر اختر انجیلی کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں. جی سر. جی, تو یہ پیراگراف ہے. اے رحیم خدا, آج تم نے ایک عجیب و غریب چیز کو میری دسترس میں رکھ دیا ہے, اور خدایا تیری تمجید ہو. خدا کے حکم کی فرمانبرداری میں آنسو بہاتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے, اس کے پوشیدہ کاموں کی تلاش کرتے ہوئے, آخر میں نے اے لاکھوں لوگوں کی قاتل موت کی وجہ میں نے تیرے ان بیجوں کو پا ہی لیا ہے, اور میں جانتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی چیز ان گنت لوگوں کی زندگیاں بچانے کا سبب بنے گی. اور آخر میں لکھا ہے, اب بتا اے موت کہاں گیا تیرا ڈنگ, اور اے قبر کہاں گئی تیری فتح. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں آپ کہ ایک تو یہ پیراگراف جو ظاہر ہے یہ ٹرانسلیشن ہے, ترجمہ ہے اردو میں, یہ کس شخصیت نے یہ لکھا ہے, اور جو آخر میں جو لائن ہے, اب بتا اے موت کہاں گیا تیرا ڈنگ اور اے قبر کہاں گئی تیری فتح, اس کے بارے میں بھی اینڈ میں ہمیں, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے اور یہ کس کام کے بارے میں, اور اس نے کیا ڈھونڈا اور کیا پایا, ذرا پلیز. وائس صاحب تھینک یو ویری مچ. میں جو ترجمہ آپ نے اردو میں پڑھا ہے آپ کی اجازت سے انگریزی میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ دراصل شاعری ہے, ایک بڑی خوبصورت نظم ہے اور اس میں بہت گہرائی ہے. میں پہلے یہ نظم پڑھوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ یہ کس نے لکھی اور کب لکھی گئی. This day relenting God hath placed within my hand a wondrous thing
and God be praised. At his command, seeking his secret deeds, with tears and toiling breath, I find thy cunning seeds, O million murdering death. I know this little thing, a myriad men will save, O death. Where is thy sting, thy victory, O grave? आए मौत तेरा डंग कहाँ गया और आए कब्र तेरी फतह कहाँ रही। ये जो आखिरी दो मिसरे हैं इस नज़म के, ये बाइबल मुकद्दस से लिए गए हैं और ये पूरी नज़म जो है ये लिखी गई थी, एक साइंसदान ने लिखी थी जिसका नाम था रोनाल्ड रॉस। बाद में उन्हें नाइटिंग की गई, उनको सर का खिताब दिया गया। सर रोनाल्ड रॉस ने ये किताब, ये नज़म लिखी। तो ये कहाँ, ये बरतानिया के थे? ये बरतानिया के थे और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, लेकिन ये जो आखिरी जुमला उन्होंने अपनी नज़म में लिखा है और वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, दाई विक्ट्री ओ ग्रेव। उर्दू में जरा पढ़िए क्या लिखा है आखिरी अब बता मौत कहाँ गया तेरा डंग और ऐ कब्र कहाँ गई तेरी फतह। जी हाँ, और ये बात जो है ये दरअसल बाइबल मुकद्दस में से ली गई है। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 55 आयत में लिखा है, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरा डंग कहाँ गया। ये बाइबल मुकद्दस की बात है। और ये जो रोनाल्ड रॉस थे ये क्रिश्चियन साइंसदान थे, मेडिकल डॉक्टर थे, और उन्होंने ये नज्म उस वक्त लिखी जब कायनात का, इस जमीन का, इस दुनिया का एक बहुत बड़ा मुहिम्मा हाल हुआ, और वो ये था कि मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया का क्या मर्ज है, मलेरिया का इलाज कैसे होना चाहिए, इसका तदारक होना कैसे चाहिए। देखें, मलेरिया एक ऐसी चीज है जिसने हजारों जानों को, बल्कि लाखों, हो सकता है अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो करोड़ों जानों की का ज़िया किया है मलेरिया। आपको पता है और आपको याद होगा, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि सिकंदर आजम जब पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान था, जब वो आए और उन्होंने दरियाए सिंध को शिमाल में पार किया अपनी फौजों के साथ, औरत से लड़ाई हुई, नीचे आ रहे थे जनूब की तरफ, तो उन्हें वो एक बीमारी में मुब्तला हो गए थे। उन्हें बुखार होता था, कपकपी होती थी, और बाद में फिर वो अपनी फतूहात का सिलसिला खत्म करके वापस गए और इराक में कहीं उनकी डेथ हो गई। और ये जो तारीखी किताबें हैं उनका मुतालिया करने से ऐसे लगता है गोया वो भी मलेरिया का शिकार हुए थे। जी, तो आप देखें कि मलेरिया एक बहुत जालिम और बहुत ही आम किस्म का मरज था। अब रोनाल्ड रॉस जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो दरअसल एक मसीही थे और जिनकी सबसे बड़ी फतह या सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने उस राज को पा लिया कि मलेरिया कैसे फैलता है। 16 ये अपना मई 13 1857 में पैदा हुए थे इंग्लिस्तान में, और उसके बाद ये यहाँ पे सेंट बर्थोलम्यू हॉस्पिटल लंदन में तालीम हासिल करने के बाद इन्हें इंडियन मेडिकल सर्विसेज के तहत 1881 में इंडिया में पोस्ट किया गया था। वहां पे ये मेडिकल ऑफिसर थे, अंग्रेज थे, क्रिश्चियन थे, और एक क्रिश्चियन मेडिकल ऑफिसर के और आर्मी ऑफिसर के बेटे थे। अब जब ये वहां पे गए तो इन्होंने, ये मफरूजा था इनके ज़हन में कि ये जो देखें लफ्ज मलेरिया जो है दरअसल दो लफ्जों का मुरक्कब है। मैल जिसका मतलब होता है बुरा, एरिया जिसका मतलब होती है एयर, हवा। मलेरिया उन दिनों में लोग ये सोचते थे कि ये एक ऐसा मर्ज है जो गंदी हवा से, बदबूदार हवा से, बुरी हवा से फैलता है, लेकिन उन्हें इसकी सही वजह का नहीं पता था। यहां तक कि उस जमाने में जो अमीर जादियां थी वो इस मलेरिया से बचने के लिए हमेशा फूल उठा के फिरा करती थी और अपने नौकरों को कहती थी कि फूल लगाएं हर जगह पे,
تاکہ اچھی ہوا ہو, میل ایریا کی بجائے گڈ ایریا ہو, یعنی کہ اچھی ہوا ہو, اچھی فضا ہو. لیکن رونلڈ راس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ دراصل مچھر سے پھیلتا ہے. اب دیکھیں جہاں پر پانی رکا ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, پانی سٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے, وہاں پہ مچھر ہوتے ہیں, وہاں پہ ملیریا زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ بدبودار ہوا بھی ہوتی ہے, سب کچھ. تو انہوں نے, رونلڈ راس نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مچھر پکڑے اور ان کا پیٹ چاک کیا, ان کے خون کو مائکروسکوپ میں دیکھا. اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, یہ 2.5-3 سال کی ریسرچ تھی. بہت مچھر پکڑے اور کسی کے پیٹ میں تھا, کسی میں نہیں تھا. ایک چھوٹا سا بیج جو انہیں نظر آتا تھا, جسے بعد میں پلازموڈیم کہا گیا, اور یہ پلازموڈیم دراصل وہ پیراسائٹ ہے, وہ چھوٹا سا خوردبینی زندہ چیز ہے, بیکٹیریا ہے, یہ پلازموڈیم ہے اصل میں, اس کی صحیح جو ڈیفینیشن ہے وہ پلازموڈیم. تو وہ پلازموڈیم جو ہے اس سے یہ جب مچھر ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو ملیریا ٹرانسفر ہوتا ہے. اور اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ مچھر, ہر قسم کا مچھر جو ہے وہ پلازموڈیم نہیں ٹرانسفر کرتا. یہ خاص قسم ہے, ایک خاص سپیشیز ہے جس کو انافلیز کہتے ہیں. اور اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انافلیز مچھر بھی صرف وہ جو فیمیل ہے, مادہ مچھر ہے, وہی کرتی ہے. جو میل مچھر ہے وہ پھولوں کا رس چوستا ہے اور پولینیشن میں کام آتا ہے. لیکن فیمیل انافلیز مسکیٹو جو ہے, یہ جب کسی ایسے مریض کو کاٹتی ہے جس میں ملیریا ہے تو وہاں سے یہ پلازموڈیم اٹھاتی ہے, اس کے خون میں جاتا ہے, پھر وہ آگے جس صحت مند شخص کو کاٹتی ہے اس کے خون میں جاتا ہے. تو یہ اب آج کل یہ ہائی اسکول کے بچے یہ سائنس میں سیکھ رہے ہیں, لیکن آپ تصور کریں ہزاروں سالوں سے یہ مرض چلتا آ رہا تھا. چین کے طب کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے, اس مرض کا. ممیز کی کتابوں, اب بڑے مصر کی کتابیں, وہاں پہ ذکر ہے انڈیا کی. لیکن اس مہمے کو حل کوئی نہیں کر سکا تھا. اس مہمے کو حل کیا تو رونلڈ راس نے. سر رونلڈ راس واز اے ڈاکٹر, کرسچن تھے, بائبل مقدس کے طالب علم تھے. انہوں نے اپنی جو بایوگرافی لکھی ہے جس کا میں ابھی ذکر نہیں کر سکتا, انہوں نے سویڈش لوگو الفریڈ نوبل کے نام اس کا انتباس لکھا ہے, اور ان کو اس دریافت پر انہیں 1902 میں نوبل پرائز دیا گیا میڈیسن کا. یعنی اگر میں اس کو اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ اس شخصیت نے یہ دریافت کیا کہ ملیریا دراصل پھیلانے کا سبب کیا ہے, اور یہ بیماری جو ہے یہ ایک مچھر کی وجہ سے پھیلتی ہے, اور اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ملیریا جو ہے یہ کیا بیماری ہے, یہ کیا وبا ہے. بالکل, اگر کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. تو پھر یعنی پھر اس کے بعد جب یہ وجہ پتہ چل گئی کہ یہ مچھر اس کا سبب ہے, تو پھر آگے اس کا علاج جو ہے وہ دریافت کیا گیا یا اس کی طرف قدم بڑھائے گئے. جی, سب سے پہلے تو انہوں نے یہ خوبصورت نظم جس کا آپ نے ترجمہ پڑھا, میں نے انگلش میں پڑھی ہے, انہوں نے یہ نظم لکھی, اور یہ دراصل ایک گیت ہے خداوند کی تعریف کے لیے. جیسے داؤد نبی جو ہے وہ گیت اور زبور لکھا کرتے تھے, یہ اس طرح کا. اور آخری جو 2 مصرے ہیں, اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا, اے قبر تیری فتح کہاں گئی, یہ بائبل مقدس میں سے. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ شخص رونلڈ راس یہ نہ صرف ایک ڈاکٹر تھے, نہ صرف ایک محقق تھے, ریسرچر تھے, بلکہ یہ میتھمیٹکس کے بہت بڑے اسکالر تھے. اور ان کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے میڈیسن کی ایک برانچ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایپیڈیمیولوجی. ایپیڈیمیولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سا مرض کتنا پھیلتا ہے, کہاں تک پھیلے گا, کس ریٹ سے پھیل رہا ہے, کتنے لوگ مریں گے, کتنے لوگ بچیں گے. آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے ایپیڈیمیولوجی کے پروفیسروں کی بڑی قدر ہو رہی ہے کہ کرونا کہاں پھیلے گا, کہاں پہ پلٹو ہوگا, کہاں پہ. تو یہ جو ایپیڈیمیولوجی کے لاز ہیں جی,
اس کے جو قوانین ہیں ان کی شناخت اور ان کی تشکیل کرنے میں رونلڈ راس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان کے نام پہ ایک انسٹیٹیوٹ آف ٹراپیکل میڈیسنز ہے لنڈن میں، رونلڈ راس انسٹیٹیوٹ آف ٹراپیکل میڈیسنز، جہاں پہ آج بھی ان چیزوں کا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو جیسے پروڈنٹ صاحب اس کے بارے میں ابھی بتا رہے تھے کہ بائبل مقدس ہمیں تحریک دیتی ہے، بلکہ دعوت دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں، اور خدا اپنے لوگوں پر، اپنے بندوں پر یہ راز کھولتا ہے۔ دیکھیں ملیریا صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے موجود تھا، مچھر بھی ہزاروں سالوں سے موجود تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے بھی رہے، لیکن یہ راز کی بات کہ یہ کیسے پھیلتا ہے، اس کو روکا کیسے جانا ہے۔ وہ اس کے بارے میں یہ بھی تو کہا گیا نا کہ وہ نمرود جو گزرا بادشاہ، وہ مچھر کی وجہ سے ہی ہلاک ہوا تھا، اس کے ناک میں مچھر چلا گیا اور وہ جی۔ اور جیسا آپ نے اسکندر اعظم کے بارے میں بتایا، ڈاکٹر صاحب اس کو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، تو آپ اس کو کس طرح یہ سارے معاملے کو کوئی مختصراً کچھ بتائیں۔ یعنی یہ تو طے ہو گیا کہ یہ جو مچھر کے بارے میں، ملیریا کے بارے میں یہ جو آگاہ کیا گیا یا سرچ کی گئی، جو کچھ بھی بتایا گیا، یہ ایک مسیحی تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ ملیریا کس طرح پھیلتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر صاحب۔ جی، اور یہ انہوں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کیا اس کو انہوں نے ایک کتاب کی صورت میں لکھا، پریونشن آف ملیریا، اور 1911 میں یہ کتاب چھپی، آج بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں رونلڈ راس بڑی متاثر کن شخصیت ہے۔ میں جب ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، اور چونکہ میں تاریخ طب کا بھی طالب علم ہوں، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کا ویسے بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو مجھے ایک بات جو بہت میرے ذہن کو بار بار چبھ رہی تھی یا مجھے متحرک کر رہی تھی، وہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، خداوند یسوع مسیح لوگوں کو شفا دیا کرتے تھے، شافی خداوند۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس بائبل ہے، ذرا اگر آپ میرے لیے یوحنا 14 باب اور اس کا 12ویں آیت پڑھ دے، یوحنا رسول کی انجیل 14 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے اس موضوع کے ساتھ۔ جی ضرور۔ کہ بہت سے لوگ، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ مسیحیوں کو سائنس سے الگ کر دیتے ہیں، حالانکہ سائنس میں سے اگر مسیحی سائنسدانوں کو نکال دیا جائے تو سائنس کا ڈھانچہ کیا، سائنس کا ڈھانچہ بھی نہیں رہے گا۔ اور ہم اس سلسلے میں بات کریں گے، جیسے آج ہم نے بتایا کہ یہ بات مصدقہ ہے کہ ملیریا جو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا قاتل مرض ہے اور ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اس کو سمجھنے میں ایک مسیحی سائنسدان اور ایک ڈاکٹر کا ہاتھ ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی تعریف میں وہ گیت لکھا اور پھر بائبل مقدس کی اس آیت سے اس کو ختم کیا۔ جی پروڈیوسر صاحب۔ میں یوحنا 14 باب کی 12 آیت پڑھ رہا ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلاتا ہے۔ جی دیکھیں نعیم صاحب، میرے تمام سننے والوں ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو بڑا محدود کر دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح شافی تھے، لوگوں کو شفا دیا کرتے تھے، ان کو تندرست کیا کرتے تھے، ان کی بیماریاں، امراض ان کو رفع دفع کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کرے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا کام ہے رونلڈ راس کا، خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد کا، ایک خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے ایک مسیحی کا، کہ اس نے فطرت کا راز مچھر کے پیٹ میں سے چھین کر نکالا اور دنیا کے سامنے یہاں کر دیا کہ یہ ہے قاتل موت، یہ ہے وجہ،
دیکھیں ایک اتنا چھوٹا سا مچھر، اور وہ بھی یہ کہ مرد مچھر نہیں، جو عورت مچھر ہے، فیمیل ماسکیٹو انافیلیس اسپیشیز پلازموڈیم، یہ بڑی لمبی، اور حالانکہ اتنی تحقیق بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا مچھر کے بارے میں، لیکن شکر ہے میرے رب کا جس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اور جس نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھے گا وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کرے گا۔ کیسے کام؟ جس سے لوگوں کو شفا ملے گی، جس سے ہلیلویا۔ بیماریاں اور ڈاکٹر اختر میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا کہ اب بتا اے موت کہاں گیا تیرا ڈنگ، اور اے قبر کہاں گئی تیری فتح۔ تو یہ اس سلسلے کا ہمارا پہلا پروگرام تھا ناظرین، ہم آئندہ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، اور اب میں ڈاکٹر اختر انجیلی اور ڈاکٹر پروڈنٹ انجیلی، میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں ہماری سیر اصل بحث کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔